بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بدبخت اور نافرمان بیٹے کا واقعہ جو اپنی ماں کو ناگن کہا کرتا تھا، اور پھر اس کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ وہ خود ایک ناگ بن گیا۔ اس کا آدھا جسم سانپ میں تبدیل ہو گیا اور آدھا انسان میں۔ ایسا عبرتناک انجام دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ اس عورت کے شوہر کے نام پر ایک ہی مکان تھا جس میں وہ بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے شوہر نے جو پیسے جمع کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے ان کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا دودھ پیتا تھا۔ اس بچے کو اس نے پالنا تھا، اس کی پرورش کرنی تھی، اور وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت سے گھروں میں اپنے لیے کام ڈھونڈنے لگی، مگر بدقسمتی سے اسے گھروں میں کوئی بھی کام نہ ملا۔ پھر اس نے مجبور ہو کر ایسی مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے پیٹ پر بہت سارا سامان رکھتی اور کافی سارا لمبا سفر طے کر کے اس سامان کو وہاں پر چھوڑ کر آتی، اور سامان کے ساتھ اس نے اپنے 2 ماہ کے بچے کو بھی اٹھایا ہوا ہوتا۔ جب شام ہوتی تو وہ عورت تھک ہار کر اپنے گھر واپس آ جاتی۔ وہ سارا دن اتنا کام کرتی کہ وہ شام کو بہت زیادہ تھک جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی؟ مجبور عورت تھی، اگر کام نہ کرتی تو کھاتی کہاں سے؟ لوگ اس کو کہتے کہ تم ابھی جوان ہو اور تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ تو وہ عورت کہتی کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں لانا چاہتی، اس سے بہتر ہے کہ میں صبر کر لوں۔ سوتیلا باپ ہوگا تو کبھی بھی میرے بیٹے کو سگے باپ والی محبت نہیں دے گا، اس لیے میں خود ہی صبر کر کے محنت مزدوری کروں گی اور اپنے بیٹے کو پالوں گی، اور ایک نہ ایک دن میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا سہارا بن جائے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ اس کا بیٹا اب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی تو سکون پاتی۔ ماں سارا دن کام کرتی اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتی۔ اس کے بڑھاپے کا وہ واحد سہارا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بڑی ہی محبت تھی۔ وہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ جیسے جیسے اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، وہ نہایت ہی بدتمیز ہوتا چلا گیا۔ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی کہ عبداللہ بیٹا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے لہجے میں نرمی لاؤ، تم اس طرح بدتمیزی سے کسی کے سامنے بات مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، تیرے بھلے کے لیے ہی میں تجھے سمجھاتی ہوں۔ بیٹا، تمہارا باپ ایک شریف انسان تھا اور تمہاری ماں بھی ایسی نہیں ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلنا۔ عبداللہ ماں کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ وہ بچپن سے ہی ماں کا نافرمان بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نشے پر لگ چکا تھا۔ وہ عیاش دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اور ان کے ساتھ مل کر نشہ کرتا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت ہی تیز اور چالاک تھی۔ اب عبداللہ روز ہی اس لڑکی سے ملتا۔ اس لڑکی نے عبداللہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں اور اس کا جو مکان ہے وہ اپنے نام کروا لوں۔ عبداللہ نے ماں سے پوچھے بغیر ہی اس لڑکی سے چھپ کر شادی کر لی اور اس کو گھر لے آیا۔ عبداللہ نے ماں کو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ بیچاری بوڑھی ماں جس نے اپنے بیٹے کو اتنی تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر اتنی تکلیف اور مشکل کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس ماں کو یہ بتانا بھی اس نے گوارا نہ کیا۔ ماں نے جب اچانک اپنے بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور کہنے لگی، عبداللہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، ماں یہ میری بیوی ہے۔ اس بوڑھی ماں نے اپنے دل میں بیٹے کی شادی کے لیے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، مجھے بتا تو دیتے، میں تمہاری شادی اسی سے کروا دیتی، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے علاوہ میرا اور کون ہے؟ بیٹا تلخ آواز میں کہنے لگا، تو کون ہوتی ہے مجھے یہ بات کہنے والی؟ یہ میرا اختیار تھا، میں نے شادی کر لی، اب تیری اجازت لے کر کرنی تھی۔ عبداللہ کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی بوڑھی ماں کو دیکھ کر اپنی شکل بنانے لگی۔ اسے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا تو پہلے ہی ماں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بیوی کے آنے سے وہ ماں کو اور بھی ذلیل کرنے لگا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔
माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मजदूरी करती थी, बल्कि अब तो उनके घर में एक फर्द का इजाफा हो गया था। उसकी जिम्मेदारी भी माँ के ऊपर पड़ गई थी। वो तो कोई काम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ जाकर नशा करता, और जो बीवी थी वो घर बैठे रोटियां तोड़ती थी। माँ सारा दिन काम करके थकी हारी हुई जब घर वापस आती तो वो खाना भी पकाकर नहीं देती थी। कहती कि खुद पकाकर खा लो, तुमने खाना है। ये सारी बातें सुनकर माँ का दिल बहुत दुखता। कभी बहू जला हुआ खाना बनाकर आगे रख देती तो कभी पकाकर ही न देती। कहती कि तुम खुद बना लो, मुझसे नहीं बनता। वो बूढ़ी माँ जिसने बचपन में अपने पेट पर वजन उठाकर अपने उस बच्चे को पाला था, आज वो माँ उस बेटे के हाथों ख्वार हो रही थी। नशे की हालत में जब अब्दुल्ला घर आता तो बीवी उसके कान भरती कि तुम्हारी माँ मुझसे सारे घर के काम करवाती है और मुझ पर तशद्दुद करती है। वो जालिम और नाफरमान बेटा माँ को मारने पीटने लग जाता। बीवी की बातों में आकर वो अपनी माँ को जलील करता, माँ को गंदी गंदी गालियाँ देता, लेकिन माँ फिर भी सब्र के घूंट पी जाती। माँ तो माँ होती है, माँ अपने मुंह से फिर भी कोई बद्दुआ नहीं निकालती। बेटा माँ को नागिन कहता। तू नागिन है, तू अपनी बहू पर जुल्म करती है, क्योंकि तेरी बहू तेरी पसंद की लाई हुई नहीं है। तू माँ नहीं है, तू तो नागिन है। वो बेटा कभी भी अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता था। जो औलाद ऐसा करती है उस औलाद का अंजाम भी करीब होता है। उसके बेटे का अंजाम भी करीब था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। माँ से अपने बेटे की ऐसी नफरत भरी बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो सजदे में चली जाती और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करती। एक मर्तबा उस बूढ़ी औरत की बहू की एक सहेली उनके घर आ गई। सहेली भी उसी तरह की शातिर और चालाक थी। वो अपनी सहेली से कहने लगी कि मैं अपनी सास का क्या करूं? मैं इससे जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। मुझे उसको खाना बनाकर देना पड़ता है, खुद तो सारा दिन बाहर रहती है। मुझे इससे नफरत हो गई है। मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम फलां जोगी के पास चली जाओ, उसके पास बहुत से जहरीले सांप हैं, उनमें से एक सांप ले आओ और उस बूढ़ी के ऊपर छोड़ दो। जब वो जहरीला सांप उस बुढ़िया को डस लेगा तो ये मर जाएगी और तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। उसकी बहू कहने लगी, तुम बात तो सही कर रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तभी मेरी जान इससे छूटेगी। अब वो सोचने लगी कि मैं इस जोगी के पास जाकर वो सांप लेकर आऊं। उससे अगले ही दिन वो जोगी के पास गई और उससे कहने लगी कि मुझे एक ऐसा सांप दो कि जो मेरी सांस को डसे तो वो फौरन ही मर जाए। उसमें इतना जहर होना चाहिए। उस जोगी ने टोकरी में डालकर एक सांप लड़की को दे दिया और कहा, इस सांप का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इसे ले जाओ। वो गुनहगार औरत चाहती थी कि मेरी सास मर जाए और उसके घर में मैं और मेरा शौहर रहें। उसने सांप को अपनी सास के कमरे में छोड़ दिया। वो सांप पूरे कमरे में घूमने लगा और वापस आकर उसी कमरे में दाखिल हो गया जहां वो मियाँ बीवी सो रहे थे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रस्सी जब गले में पड़ जाए तो बड़े से बड़ा गुनहगार भी घुटने टेक लेता है। अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। सांप ने ना ही तो लड़के की माँ को डसा और ना ही उसकी बीवी को। सांप ने सीधा जाकर उस लड़के को ही डस लिया। वो पानी भी ना मांग सका और तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। उसकी बीवी सो रही थी। उसकी बीवी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो सांप जो मैंने अपनी सास के कमरे में छोड़ा था वो मेरे ही शौहर को डस लेगा। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने अपने शौहर को देखा, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी बीवी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर जब कमरे में आई तो बेटे को मरे हुए पाया। बेटे के मुंह से झाग निकल रही थी। माँ तो माँ होती है। उसकी माँ तड़प कर रह गई। बेटे का जिस्म पूरा नीला पड़ चुका था, उसके चेहरे को देखा नहीं जा रहा था। ऐसी इबरतनाक उसको मौत मिली। उसके बाद उस बूढ़ी औरत के नाफरमान बेटे का जनाजा पढ़ाकर उसको दफन कर दिया गया। उसकी बीवी के जहन के ऊपर असर हो चुका था। वो तो सांप के जरिए अपनी सास को मारना चाहती थी और जिंदगी के मजे अपने शौहर के साथ लेना चाहती थी, लेकिन उसका काम उस पर ही उलट गया। उसका शौहर उसको छोड़कर चला गया। अब उसकी दुनिया ही खराब हो चुकी थी। अब वो जहनी मरीज बन चुकी थी। माँ बेटे के गम में हर वक्त रोती रहती। बेटा नाफरमान था, लेकिन माँ का दिल था। माँ क्या करती? माँ ने इतने दुख और तकलीफ देकर अपने बेटे की परवरिश की थी कि बेटा बड़ा होकर माँ का सहारा बनेगा।
بڑھاپا سنبھالے گا۔ لیکن بیٹے نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ اس لڑکے کی ماں سو رہی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کی قبر ایک ویرانے میں ہے اور اس قبر کے آس پاس کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ ان کانٹوں کے درمیان اس شخص کی قبر ہے اور اس کی قبر میں آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ آگ ایسی کوئی دنیاوی آگ نہیں تھی بلکہ وہ جہنم کی آگ تھی۔ پھر بوڑھی ماں نے ایک دوسرا منظر دیکھا کہ اچانک اس کے بیٹے کی قبر پھٹی اور اس قبر میں سے ایک سانپ نما انسان نکلا، یعنی اس کا منہ سانپ جیسا تھا اور آدھا جسم انسان جیسا تھا۔ اللہ اکبر! اس شخص کو آگ کی زنجیروں نے لپیٹا ہوا تھا اور وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ماں مجھے معاف کر دو، میں تجھے ناگن کہتا رہا۔ میری بیوی نے تجھے اس شام ڈسنے کے لیے سانپ چھوڑ دیا اور اس سانپ نے مجھے ہی ڈس لیا اور آج میں خود ایک سانپ بن گیا ہوں۔ مجھے عذاب قبر مل رہا ہے اور روز میری ایسی حالت ہو جاتی ہے اور پھر یہی سانپ مجھے ڈستا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف سے میری پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جکڑی جاتی ہیں۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری نافرمانی کی اور میں اسی حالت میں دنیا سے آ گیا۔ ماں میری مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ماں کی جب آنکھ کھلی تو ماں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ بے شک میرے بیٹے نے مجھے ناگن کہا، مجھے سانپ سے ملاتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں ایک ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو اتنے سخت عذاب میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ ماں تھی، ماں کی دعا قبول ہو ہی جانی تھی۔ وہ ایک دیندار ماں تھی، وہ اپنے بیٹے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ماں کی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے اور مظلوم کی آہ بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ وہ مظلوم ماں تھی۔ کسی بھی عورت کا یا اپنی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، عورت کا دل نہ دکھاؤ، اور خاص کر کے اپنی ماں کے سامنے لمبی زبان نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔